الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج بروز سوموار شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے، کل بروز منگل 14 تاریخ ہے، تو اس منگل اور بدھ کی درمیان والی رات یہ انتہائی مبارک رات ہے، یہ شب برات ہے، یہ عظیم و شان رات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہم سب اس رات کی قدر بھی کریں اور اس سے پورا فائدہ بھی اٹھائیں، اور اس کے جو فضائل ہیں وہ ہم سب کو نصیب ہوں۔ اور پھر اس رات میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شب برات انتہائی مبارک رات ہے۔ یہ سال کی ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جس میں جاگنے والا، عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں شب قدر بھی ہے، عید الفطر کی رات بھی ہے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، اور اسی طرح ان 5 راتوں میں ایک شب برات بھی ہے کہ جو بندہ اس رات جاگے گا، عبادت کرے گا، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور جنت کے داخلے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس رات اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، مغفرت طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کی 15ویں رات ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور سب کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، ایک شرک کرنے والا، دوسرا قطع رحمی کرنے والا۔ جو شرک کرتا ہے اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے اپنا تعلق توڑتا ہے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو شرک سے بچایا ہوا ہے۔ ایماندار ہونے کے لیے شرک سے دور رہنا ضروری ہے۔ اور ایک شرک کی قسم ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں، پوشیدہ شرک، جسے آسان الفاظ میں ریاکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ ریاکاری کا معنی دکھلاوا، بطور نمائش۔ ہم بہت سارے کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کے موقع پر بہت سارے کام صرف دکھلاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، بطور نمائش کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ کیے تو ہمارے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے۔ اور دوسرا، شادی بیاہ کے موقع پر بہت سارے کام صرف دکھلاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، بطور نمائش کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو اس رات میں عبادت کرنی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی، ریاکاری کے لیے نہیں کرنی، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر مجھے اور آپ کو اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
15ویں شعبان کو قبرستان جانا آپ کا ثابت ہے، لیکن قبرستان جانا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے کہ اگر قبرستان ایسا ہے کہ جہاں پر لوگوں کا رش نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، تو وہاں قبرستان بھی جانا چاہیے۔ پھر دوسرا کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھیں، اوابین پڑھیں، یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ پھر بہتر ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک یہ جو دورانیہ ہے، یہ دورانیہ مسجد میں گزاریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعا مانگیں۔ پھر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، وطر کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد گھر چلے جائیں، گھر والوں کو اکٹھا کر کے علیحدہ تسبیحات پڑھیں، الگ الگ تسبیحات کریں، ذکر کریں، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ پھر اس کے بعد سو جائیں، سحری کے وقت اٹھیں، تہجد کا اہتمام کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ کے سامنے بخشش طلب کریں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں، معافی مانگیں، پھر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کی طلب پوری کروں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، کوئی ہے مشکلات کا حل لینے والا میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں، کوئی ہے مجھ سے شفا مانگنے والا میں تمام بیماریوں سے اسے شفا عطا کر دوں۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنی روزی کی دعا مانگیں، بیماریوں سے نجات کی دعا مانگیں، مشکلات کا حل مانگیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس رات میں جو ایک ضروری کام ہے، ضروری عمل ہے جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے خدا کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، خدا سے مانگیں، اور اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس میں ایک نفلی روزہ بھی ثابت ہے، حدیث مبارک سے نفلی روزہ بھی ثابت ہے۔ پھر اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ روزے کا بھی اہتمام کریں۔ پھر روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، صرف کھانے پینے سے رکنے والا نہ ہو، بلکہ میں اور آپ گناہوں سے بچیں، زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچائیں، آنکھوں کو غلط استعمال کرنے سے بچائیں، اپنے کانوں کو غلط استعمال کرنے سے بچائیں، اپنے ہاتھ اور پیروں کا خیال کریں۔ تو میں نے اور آپ نے اس رات میں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ میں نے اور آپ نے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے جی اس رات جاگنا ضروری ہے، جاگنا ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا تو یقینی ثواب ہے، اگر کوئی نہیں جاگتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ نفلی روزہ ہے، رکھ لے گا تو بہتر ہے، اس پر اجر ہے، فضائل ہیں۔ اگر نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ رکھنے والے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے بڑی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔